मुझे मोदी साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी, वो बड़ा डिस्कस किया जा रहा है और अमेरिका के अंदर भी जो पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ था, तो भाग भाग के हर बंदा इंडिया में जाने को तैयार है। बात तो सही है। तो कुछ नहीं है, उल्टा हम भीख मांगते हैं मिडिल ईस्ट से, चाइना से, अमेरिका से मिलिट्री एड की मदद में। तो इसलिए हमारी कोई वो पावर नहीं है। वो बात ये थी, मोदी को किसी ने कहा था कि पाकिस्तान और आप लोग की जंग का क्या, तो मोदी ने कहा था कि ने उनके मुंह पे जो है ना, बेसिकली यूज द वर्ड ट्रम्प हैज लिटिल स्पिट। चैनल से बहुत मीडिया जो है वो बात कर रहा था, पाकिस्तान के मीडिया में भी बात की गई। और अब इंडिया की बात कर रहे हो कि इंडिया बहुत बड़ा है, हर चीज के ऊपर वो काबू पा रहा है, कि वो कैपिटलिस्ट है ना, उसके बाद अथॉरिटी है, वो हर चीज के ऊपर ऐसे तरक्की कर रहा है कि यार पाकिस्तान मेरे साथ जंग क्यों करे? अगर वो जंग करना चाहता है तो तरक्की में करे, एजुकेशन में करे। नमस्कार दोस्तों, लगता है मोदी जी ने कसम खा ली कि जब तक बंगाल जीत नहीं लेंगे वो बंगाल से वापस दिल्ली नहीं आएंगे, वो जीत कर ही आएंगे। पहले उन्होंने झारमुड़ी वाला एपिसोड किया, वो खाई, और अब वो गंगा जी में नौका विहार कर रहे थे। अब जिसे देख के पूरी तरह से ममता बनर्जी को तो फिर से मिर्ची लग गई होगी, क्योंकि झारमुड़ी की मिर्ची तो अभी तक निकली नहीं थी। अब मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो पाकिस्तान तक पहुंच गई है। पाकिस्तानी ज़बरदस्त तरीके से तारीफ़ कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बकवास करता है, उसकी बकवास को वहीं की ही पार्टी के उसी के नेता जवाब देने लगे हैं, उसको आंसर करने लगे हैं। उसी तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता, जो कि हो सकता है अगले इलेक्शन में डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंटशिप के उम्मीदवार भी हों, उन्होंने काफ़ी आलोचना की ट्रम्प की और भारत की, और मोदी जी की काफ़ी तारीफ़ की है। तो यही सारी चीज़ें हम देखेंगे। चीमा साहब को थोड़ी सी इससे बुरा लग रहा है और वो थोड़े शॉक हो गए हैं। तो ये सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मोदी जी बंगाल जीतेंगे, बीजेपी कितनी सीटें जीतने वाली है, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि 1/3 बहुमत मिल जाएगा बीजेपी को, जिसके लिए मैंने कल एक वीडियो भी डाला था अपने दूसरे चैनल पे, जिसको आप देख सकते हैं। और आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बड़ा डिस्कस किया जा रहा है और अमेरिका के अंदर भी। ये एक बड़े इम्पोर्टेंट बंदा है जिसने ये बात की है कि, और इसने जो बात की है, इसने पहले भी एक बात की है, लेकिन ये पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि 30 ईयर्स से एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था इंडिया, जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। ट्रम्प साहब ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके मुंह पे जो है ना, बेसिकली यूज द वर्ड ट्रम्प हैज लिटिल स्पिट इन इंडियाज फेस। ठीक है जी। और उन्होंने कहा अच्छा, ये बंदा एम्बेसडर, इसका नाम है रहम एमिनल, डेमोक्रेट है, और ये ही वाज गोइंग टू रन फॉर द प्रेसिडेंट इन 2028। जरा सुनिएगा इसकी बात को, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कल रात ट्रम्प ने जो हेल होल कह दिया वो भी एक मसला बना हुआ। सुनिए। This president did pull the THAAD anti-missile system out of South Korea, take the aircraft carrier that's the only permanent aircraft carrier based anywhere in the world outside of the United States is in Okinawa, Japan, pull it out, take the Marine unit out of Okinawa, take India, that's been a 30-year project of every Democratic Republican administration to bring them closer to the U.S. orbit, and literally spit in their face as we did on this administration, or do what we're doing also while we're all side. अब देखिए ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल रात ट्रम्प साहब ने एक वो स्टेटमेंट सी जारी कर दी। उन्होंने बेसिकली वो जो स्टेटमेंट जारी की, वो स्टेटमेंट थी बेसिकली कि जी ये चाइना से और इंडिया से लोग आते हैं और ये आके हमें वो कर जाते हैं।
اور انہوں نے ہیل ہول جو ہے نا وہ اس نے یہ بات کی. اچھا وہ اس کو دنیا نے بڑی بے عزتی محسوس کیا ہے. چائنیز تو وہ پرواہ نہیں کرتے, لیکن انڈینس کو تھوڑا سا ہو رہا ہے وہاں پہ پولیٹیکل, کیونکہ اپوزیشن ہے, دس دیٹ ہے, وہ سارا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ کی, انہوں نے کہا یار یہ بندہ کیا ہے جو ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح کر رہا ہے, اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں. بہرحال میں ایک طرف یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ بڑا ٹیکنیکل سا جو ہے نا وہ مجھے لگ رہا ہے. یہ سچویشن بڑی عجیب سی اس وقت بنی پڑی ہے, اور میں جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں, اور میں نے یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ دس از گوئنگ ٹو بی ویری ویری کیوٹک تھنگ. یہ چیز بڑی کیوٹک ہوتی جا رہی ہے. انڈینس کے بارے میں جو وہاں پہ ڈیموکریٹس ہیں یا جو وہاں پہ باقی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑے فائدہ مند بندے تھے, ٹھیک ہے, اور یہ بندے جو ہیں ان کو ہم دے آر ان ٹو دس گیم کہ ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اور ہندوستان کی, اور ابھی آپ جانتے ہیں کہ ایک دن پہلے جو پہلگام ٹیرر اٹیک جو ہوا تھا اس کا دن گزرا ہے, اور اس پہ بھارت میں بھی بہت سے ایسے ٹی وی چینلز تھے, بہت میڈیا جو ہے وہ بات کر رہا تھا, پاکستان کے میڈیا میں بھی بات کی گئی, اور یہاں تک کہ ہمارے تو انفارمیشن منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک اپنا بھاشن جو ہے وہ لگا ڈالا کہ جی پاکستان پہ ایسے ہی نام لگا دیا, یا یہ تھا وہ تھا, جو بھی ایک نیریٹو جو ہم دیا کرتے ہیں وہ ہم نے دیا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اوپر اس طرح کی بات کیوں کی جاتی ہے بھارت کی طرف سے, تو یہ ہمارے یہاں کوئی نہیں سوچتا, یہ ہمارے یہاں کوئی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا کہ بھائی ہمارے اوپر اس طرح کے بار بار الزامات اور باتیں اسی لیے کی جاتی ہیں کیونکہ ہمارے یہاں سے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چاہے وہ حافظ سعید ہو, چاہے وہ مسعود اظہر ہو, یا اس طرح کے لوگ, اور کئی بار ہمارے یہاں سے جو کہہ لیجیے وہ لال ٹوپی والے وہ زید احمد صاحب, اور کس طرح کے لوگ جو ہے کیا باتیں کرتے رہے ہیں اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً ہندوستان پاکستان میں جو ٹینشن ہے وہ کسی طریقے سے کم ہونے میں نہیں آ رہی. لیکن یہاں پر اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے یہاں جو ہم نے ایک طریقے سے انمول رتن جو میں ہمیشہ کہتی ہوں پال کے رکھے ہیں, ان کے اوپر جو ہے بہت سخت قسم کی کارروائی کی جائے. ہمارے یہاں ایک آج کل ہم اس بات پہ بھی بڑے خوشی منا رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں, جی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ سیز فائر کروا دیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کر دیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ کر دیا. تو جی سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان کبھی بھی لڑائی ہوتی ہے, کوئی ٹینشن ہوتی ہے, کوئی قسم کے اٹیکس ہوتے ہیں, تو اس میں امریکہ کا رول اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں چلو اچھا ہے دونوں لڑ رہے ہیں تو ہمارے ہتھیار بکیں گے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے وار رکوا دی, ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کر دیا. کیوں؟ کیا ہندوستان پاکستان کے جو اپنے لیڈرز ہیں, جو اپنے لوگ ہیں, جو گورنمنٹ کو لاتے ہیں, لے جاتے ہیں, چلاتے ہیں یا گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, کیا ان لوگوں میں خود یہ سمجھ نہیں تھی کہ اس لڑائی کو لمبا نہ لے جائے اس سے دونوں کنٹریز کا نقصان ہے؟ اور ایک طرح سے بھارت کی طرف سے تو یہی کہا گیا تھا کہ جی ہم نے ٹیرر کیمپ کے اوپر اٹیک کیا ہے, تو اس لڑائی کو لمبا جانے کی کوئی ضرورت تھی نہیں. کچھ لگتا نہیں تھا کہ جس کے لیے لڑائی لمبی چلے گی. نہ تو انہوں نے کسی زمین پہ قبضہ کرنا تھا, نہ انہوں نے ہمارا کوئی خزانہ چھین لینا تھا, نہ انہوں نے سویلینز یا ملٹری کو مارنا تھا. اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرنی تھی. انہوں نے ایک اپنا ٹارگٹ رکھا تھا ٹیرر کیمپ کا, کہہ کر جو ٹیرر کیمپ تھے نہیں تھے وہ ایک الگ, ہم تو مانتے ہی نہیں ہے نا, ہم کہتے نہیں جی وہ تو بڑے معصوم لوگ تھے, اور وہ مسعود اظہر وہ تو وہاں پہ تھا ہی نہیں, وہ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ کہیں دہی شہی لینے کے لیے گیا تھا شاید, تو وہ ادھر اٹیک ہوئے تھے. اور اسی طرح کی بات جو ہے وہ ہم افغانستان کے لیے بھی کرتے ہیں کہ جی افغانستان پہ جو ہے وہ ہم افغانستان کے جو سویلینز ہیں ان پہ نہیں اٹیک کر رہے, افغانستان کی فوج پہ اٹیک نہیں کر رہے, افغانستان کی حکومت پہ اٹیک نہیں کر رہے. وہاں پہ جی ٹیرر کیمپس ہیں, اور وہاں سے آ کر لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کے نام پر یا کسی بھی نام پر پاکستان میں اٹیک کرتے ہیں. تو جی ہم ان کے خلاف ہم یہ سارا آپریشن جو ہے پاکستان میں رد الفساد اور کون سے آپریشن جو ہیں ہم کہتے ہیں اس لیے چل رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ ہمیں افغانستان کے لوگ پسند نہیں ہیں, ہم افغانستان پہ اٹیک کریں. تو جیسا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا, جو ہمارے یہاں ایک بڑے لیڈر کے طور پہ مانے جاتے ہیں, ریلیجیس پارٹی کے لیڈر کے طور پہ مانے جاتے ہیں, جب